حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ 431 ہجری کے لگ بھگ، حضرت شیخ حسین زنجانی کے زمانے سے بہت پہلے یہاں تشریف لے آئے. آپ نے یہاں آ کر اس مقام پر جہاں آپ کا مزار اقدس سے اپنی خانقاہ بنائی، قرآن و حدیث کے درس کا سلسلہ شروع کیا. وہ کتاب و سنت کا درس ہوتا، دعوت اور تبلیغ ہوتی. 2 افراد آپ کے خلفاء سمجھ لیجئے یا فیض یافتگان سمجھ لیجئے غزنی سے آپ کے ساتھ آئے، ان کے مزارات بھی یہی. آپ نے سلسلہ رشد و ہدایت کا آغاز کر دیا. آپ کی آمد سے پہلے یہ سلطان مسعود غزنوی کا زمانہ ہے، یہ سلطان محمود غزنوی کا بیٹا ہے اور سبکتگین کا پوتا ہے. اس زمانے میں آپ کی آمد ہوئی. لاہور میں سیاسی اعتبار سے خانہ جنگی کا زمانہ تھا، افراتفری کا دور تھا، ہندو راجے قابض تھے اور پھر مختلف راجوں کی لڑائی تھی اور عجیب صورتحال تھی. مگر صوفیاء اور اولیاء میں سے آپ سے پہلے وہ بزرگ جنہوں نے آ کر یہاں نمایاں طور پر خدمت و دعوت دین کا فریضہ انجام دیا، وہ حضرت شیخ سید اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ان کی خدمات کا چرچا تھا، مگر حضور داتا گنج بخش کی آمد نے خدمت و تبلیغ دین کے کام کو آسمانوں تک پہنچا دیا. آپ کے سلسلہ رشد و ہدایت سے ہزاروں لاکھوں افراد مسلمان ہونے لگے اور آپ نے بڑے لوگ خدمت دین کے لیے تیار کر لیے اور آپ نے اسی مقام پر مسجد تعمیر کرائی، اپنے خرچ سے مسجد بنوائی اور آپ نے اپنی مسجد کی دیواریں اور اس کا محراب اس شہر لاہور کی اس وقت موجود تمام مسجدوں کے مقابلے میں ذرا جنوبی سمت ڈال کر رکھا. آپ نے محراب کا رخ جنوب کی طرف تھوڑا زیادہ رکھا. اس پر شہر لاہور کے جتنے علماء تھے وہ آپ کے خلاف متحد ہو گئے، آپ کی مخالفت شروع کر دی اور انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ یہ مسجد غلط ہے، اس میں کعبے کا رخ درست نہیں ہے، قبلے کا رخ، اس میں نماز نہ پڑھی جائے. آپ تعمیر کرواتے رہے، خاموش رہے، کسی کو جواب نہیں دیا، تاکہ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی تو آپ نے علماء کو دعوت دی. شہر لاہور کے سارے علماء کو دعوت دی، خود مصلی پر چڑھ گئے، ان کو اقتداء میں صف پر کھڑا کر لیا، نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے وقت پہلے ان سے فرمایا کہ حضرات علماء ذرا دیکھو تو صحیح کہ میری مسجد کا رخ قبلہ درست ہے یا نہیں. بس اشارہ کرنے کی دیر تھی، سارے حجابات اٹھا دیے اور کعبۃ اللہ کو کے سامنے کر دیا. اس وقت سب لوگوں نے اعتراف کیا کہ یہ مرد کسی اور مرتبے کا مالک ہے.